بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کشمیر میں عمران خان صاحب کے اوپر کہہ لیں کہ تنقید کر رہی ہیں، اور بلاول بھٹو صاحب کی تنقید کا جو ہدف وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون، اور وہ بڑی جو کہتے ہیں نا کہ جی وہ بڑی خوفناک قسم کی تنقید ان پر کر رہے ہیں۔ تو اس تنقید کی وجہ کیا ہے اور اس تنقید کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ کچھ لوگوں کا خیال ہے، ڈان کا ایڈیٹوریل بھی تھا، کہ یہ عمران خان کو سپیس دینے کی یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ایک سپیس دینے کی کوشش ہے تاکہ مطلب نون لیگ کے اوپر جو ہے وہ گولہ باری ہو۔ لیکن مریم نواز صاحبہ نے میری نظر میں تو یہی کہوں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ بڑی میچورٹی کا، پولیٹیکل میچورٹی کا ثبوت دیا کہ انہوں نے جو اپنا ہدف تھا وہ سینٹرل گورنمنٹ کو رکھا، اور لیکن وہاں پر بھی جو ہے خبر کچھ اور ہے، اور خبر یہ ہے کہ لوگوں کو یہ چنتا ہو رہی تھی، پریشانی ہو رہی تھی کہ پہلی بات تو یہ کہ بلاول کو جواب دینا چاہیے تھا، کیوں نہیں دیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ مریم صاحبہ نے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اس طرح سے تنقید نہیں کی جس طرح وہ اپنی تقریر میں کیا کرتی تھی۔ ان کی تقریر جو ہے وہ جمع حاصل تھوڑا بہت اوپر نیچے ضرب تقسیم کر کے وہ شہباز شریف صاحب کی ہی تقریر جیسی تقریر تھی، ہومیوپیتھک قسم کی تقریر۔ مریم صاحبہ کا ذرا انداز گفتگو جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے زیادہ شعلہ بیانی ان میں زیادہ ہوتی ہے، آپ یوں کہہ لیں۔ لیکن انہوں نے جو پاکستان کے اصل مسائل ہیں، یا جو مسلم لیگ نون سمجھتی تھی کہ یہ والے مسائل ہیں، اور 70 سال سے پاکستان میں کیا چل رہا ہے، جو مریم نواز صاحبہ نے وہ ایک ہائی کورٹ کے باہر جو بات بھی کی کہ ہم کن سے ڈیل کریں گے، تو وہ بھی میرا خیال یہ ہے کہ وہ شاید اشارہ جو تھا کہ حکومت کے ساتھ کوئی معاملہ طے پا رہے ہیں، حالانکہ سوال کرنے والوں کا جو مقصد تھا وہ نہیں تھا کہ آپ کی عمران خان سے ڈیل ہو رہی ہے۔ پاکستان میں ڈیل جو ہے وہ سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہوتی، پاکستان میں ڈیل ایک ہڈن گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے، جس کو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ نے بلاول بھٹو صاحب کو نہ تنقید کا نشانہ بنایا، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر کوئی گولہ باری کی، بلکہ ان کو پتہ تھا کہ میرے جو کہہ لیں کہ مجھے کن پر تنقید کرنی ہے، وہ پاکستان کی جو وفاقی حکومت ہے، عمران خان صاحب کی PTI جو پارٹی ہے، اس کے اوپر تنقید تھی۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں خوش فہم، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ جب کہہ رہی تھی کہ ہمارا الیکشن چوری کیا گیا تو ہم حلق سے نکال لیں گے، ہم الیکشن نہیں چوری کرنے دیں گے، یہ وہ، تو وہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ الیکشن تو نہیں چوری کرے گی۔ کیوں نہیں چوری کرے گی؟ کیونکہ اس وقت پاکستان کے دستور کے مطابق کوئی نگران حکومت ہوگی، تو اس لیے وہ جو بات کہہ رہی تھی، وہ جنہوں نے نگران حکومت کے جو پیچھے مشینری ہوگی وہ اس مشینری سے مخاطب تھی، جن کو آپ کہہ لیں کہ RTS کا بھی تانا دیا جاتا ہے، جن کو ROs کا بھی تانا دیا جاتا ہے، اور جو اب کہہ لیں کہ مطلب نادرا کے پیچھے، نادرا کے اندر بھی ہوں گے جو EVMs کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن میری اطلاع کے مطابق پاکستان کی جو فوج ہے اس نے ایک تحریری طور پر جو کہہ لیں کہ اس طرح کے ادارے ہیں ان کو یہ آگاہ کر دیا ہے کہ ہمارا فوج کا کوئی لینا دینا نہیں ہے EVM کے ساتھ، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ساتھ۔ الیکشن کمیشن جانے، گورنمنٹ جانے، اپوزیشن جانے، فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک اطلاع ہے، وہ پتہ نہیں ہے، اب اطلاع جو ہے وہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ مطلب دکھایا کچھ جاتا ہے، کیا کچھ جاتا ہے، یہ بھی ہمارے ہاں ہوتا آیا ہے۔ تو پھر یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی کہ شاید جس طرح وہ میں نے کل بھی آپ سے بات کی تھی کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ 2022 میں ہو، تاکہ کچھ جو افسران ہیں ان کی تبدیلی یا ان کے جانے سے پہلے جو چیزیں ہیں وہ کنٹرول میں رہیں، اور جو 10 سالہ منصوبہ ہے کہ مطلب کہ 10 سالہ منصوبہ عمران خان صاحب کی شکل دکھا کے تو پاکستان کی جو ان کے خیال میں، جن کے خیال میں بھی پاکستان کی بنیادیں غلط ہیں یا پاکستان کا نظام غلط چل رہا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو شاید مریم صاحبہ جب یہ بات کر رہی تھی کہ الیکشن چوری نہیں کرنے دیں گے، تو وہ انہی قوتوں کو یہ والی بات کہہ رہی تھی، کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے نا کہ یہ الیکشن کمیشن تھوڑی کرتا ہے کہ جی کہ وہ پارٹیاں بناتا ہے اور پارٹیوں کے اندر لوگ گھسیڑتا ہے۔ تو بہرحال یہ والی بات تھی، لیکن ان کی وہ دو ٹوک انداز میں جس طرح وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر نام لے کے
اور بڑے واضح نام لے کے مراد اسٹیبلشمنٹ کا، شخصیات کا نام نہیں، شخصیات کا نام تو خیر نواز شریف صاحب لیا کرتے تھے کبھی. تو اب مریم صاحبہ کی تقریر جو تھی وہ ملتی جلتی تھی، کافی حد تک ملتی جلتی تھی شہباز شریف صاحب کی. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس تقریر کا بھی بائیکاٹ کہلیں کر دیا گیا کہ مریم صاحبہ کو تھوڑی دیر دکھا کے 7 بجے کے پروگراموں کے اوپر یوں کر کے شفٹ ہو گئے. تو کیا چکر تھا، کیا دباؤ تھا، کیا کسی کا حکم تھا، یا یہ سیلف سینسرشپ تھی کہ بس مریم کو مزید نہیں دکھانا؟ نواز شریف صاحب کے اوپر تو کوئی ہے نا جی کہ وہ مفرور ہیں تو وہ ان کو نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا، وہ ہو سکتا. حالانکہ پاکستان میں مفرور، سزا یافتہ، دہشت گرد، ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ خطاب بھی کر لیا کرتے ہیں. اور مفروری کا الزام جو ہے وہ عمران خان صاحب کے سر پر بھی رہا ہے. عمران خان صاحب بھی عدالتی مفرور ہوتے تھے، لیکن وہ عدالتوں میں قبضہ کی کہلیں اڑایا جاتا تھا، تب تک کسی کو یہ خیال نہیں آتا تھا. لیکن یہاں پر عدالتوں کا مفرور ہونا اور بات ہے، لیکن طاقتوروں کا جو باغی ہونا ہے وہ اور بات ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عدالتوں سے مفرور، ان کو عدالتوں میں سزائیں بھی جو ہیں عدالتوں کی وہ اسی لیے ہیں کہ وہ کسی کے باغی ہیں، جن کا باغی ہونا وارے میں نہیں ہوتا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی جو تقریر تھی اس کو پاکستان کے نیشنل میڈیا نے بلیک آؤٹ کیوں کیا؟ مطلب گونگلوں سے مٹی چاڑی 5 منٹ کی. حالانکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب وہ کسی جنرل کا نام لیتی ہیں، جب وہ خصوصاً جب وہ کیا نام ہے جی ان کا، پیزے والے جو سرکار ہیں، عاصم سلیم باجوہ صاحب کا جب وہ ذکر کرتی ہیں تو وہ عموماً وہ بیپ لگ جاتی ہے اور وہ پھر وہ چھیڑنے کے انداز میں کہتی ہیں. اور پھر وہ چھیڑا کرتی تھیں کہ اچھا آپ دکھا سکتے ہیں میں جو تقریر کرتی ہوں تو پھر دکھائیں. آپ نے مجھے دکھانا شروع کیا تو میں بھی بولنا شروع ہو گئی. یہ پاکستان کے نیشنل میڈیا کو وہ یہ تانہ زنی کرتی رہی ہیں اور یہ حق ہے ان کا بنتا، وہ ٹھیک کرتی ہیں وہ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ تب تو ہوتا تھا کہ وہ جو ہمارے ہاں جہاں تقدیس کا معاملہ ہے، جو مقدس ادارے ہیں جن کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے، سوال نہیں اٹھا سکتے، پاکستان کا قانون بھی وہ سزا دے سکتا ہے اور اجازت بھی نہیں دیتا، تو بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن کل تو وہ جو تھی کیا کہتے ہیں تنقید کا جو نشانہ تھے وہ تو عمران خان صاحب تھے. یہ عمران خان صاحب کب سے پاکستان کے نیشنل میڈیا کے لیے مقدس ہو گئے؟ سوچنے کی بات ہے. سوچنے کی باتیں ہیں 3. پہلی بات یہ ہے کہ مریم نے بلاول بھٹو کو جواب کیوں نہیں دیا، ان پر تنقید کیوں نہیں کی پیپلز پارٹی پہ. سوچنے کی دوسری بات یہ ہے کہ مریم صاحبہ نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو حسب دستور، حسب روایت اور حسب عادت آڑے ہاتھوں کیوں نہیں لیا؟ ان کی تقریر شہباز شریف صاحب جیسی کیوں تھی؟ اور تیسری بات کہ عمران خان صاحب کے اوپر بھی تنقید کرنا کیا اتنا بھاری ہو گیا ہے کہ جب ان پر کوئی تنقید کی جائے گی تو بائیکاٹ کر دیا جائے گا یا بلیک آؤٹ کر دیا جائے گا کسی بھی لیڈر کا؟ تو ان 3 سوالوں کے جواب کیا ہیں؟ سوال نمبر پہلا، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ تنقید کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے نون لیگ کے اوپر کیونکہ آزاد کشمیر میں حکومت نون لیگ کی ہے. لیکن اس کے باوجود لوگوں کے خدشات اگر ہیں کہ یہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کو راستہ دینے کی ایک کوشش ہے، تو پھر اس سوال کے اوپر یہ حق بنتا ہے لوگوں کا یہ سوال کریں. ہو سکتا ہے کہ یہ بات بھی ہو، لیکن مریم صاحبہ نے ان کو جواب کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ مریم صاحبہ جانتی ہیں، یہ میرا یہ خیال ہے کہ ان کو تنقید کا نشانہ بنا کے ہم کون سا کوئی مطلب ہے کہ تیر مار لیں گے، کیونکہ نہ یہ حکومت میں ہے اور نہ یہ وفاق میں حکومت میں ہیں. تو لہٰذا ان پر بات کرنا بیسیکلی اپنی کمزوری، اپنے آپ کو مزید کمزور کرنے والی بات ہے. تو نشانہ اسی کا لینا چاہیے جو آپ کا ٹارگٹ ہو، اور ٹارگٹ کون سی ہے؟ وفاقی حکومت ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے اپنی تقریر میں نہ ذکر کیا، نہ 70 سالہ نظام کا ذکر کیا. ایک ہلکا پھلکا ذکر کر کے کہ الیکشن چوری نہیں کرنے دیں گے، حلق سے نکال لیں گے. نشانہ وہاں پر بھی عمران خان صاحب ہی تھے، کیونکہ ڈسکے الیکشن کا انہوں نے حوالہ دیا اور ڈسکے الیکشن میں ان کی سول انتظامیہ ہی تھی. اس کے پیچھے خود کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل تھی. تو کیا دونوں پارٹیاں جو ہیں، یعنی بلاول اگر نون لیگ پر تنقید کر رہے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو راستہ دینے کی ایک کوشش ہے، اور اگر مریم نواز صاحبہ ان اسٹیبلشمنٹ پر تنقید نہیں کرتی، تو پھر کیا یہ مطلب نکالا جائے کہ دونوں پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اڑی پھنسی نہیں کرنا چاہ رہی؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا تو ان کے کوئی معاملات طے پا چکے ہیں
یا پھر بچ کے چل رہے ہیں، یا پھر ان کو سمجھ لگ گئی ہے کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، یہ راستہ خطرناک ہے، یا یہ کہ اس راستے پر چل کر اپنے مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکتے، وہی کہ بات چیت کے ذریعے ہی کوئی معاملہ طے کریں۔ بات چیت کس کے ساتھ ہونی ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کن افراد کے ساتھ ہونی ہے، کیا اس میں کوئی یعنی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ اور بھی کچھ فریق ہیں؟ ان ساری باتوں کے جواب فی الوقت تو نہیں مل سکتے، لیکن رانا ثناء اللہ کا انٹرویو جو کل جس کا میں نے ذکر کیا تھا وہ دیکھیں تو کافی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو لیکن پھر وہی بات ہے کہ کیا ان کو اگر یہ ہاتھ ہولا کر کے کیا اپنے ٹارگٹ اچیو کر سکیں گے، یا اسٹیبلشمنٹ ان کو کھلا رہی ہے؟ اور آخری بات کا جواب کیا ہے کہ کیا پاکستان میں عمران خان پر تنقید کرنا بھی اسی طرح ہی ممنوع ہے جس طرح پاکستان کے جو دو دستوری ایک دستوری ادارہ ہے اور ایک دستوری محکمہ ہے، کیونکہ دستور میں پاکستان کی فوج کا ذکر ہے، یعنی کہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ، فوج کی بات نہیں میں کر رہا، سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جب ہم تنقید کرتے ہیں تو پھر بہت سے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تنقید پاکستان کی فوج کے اوپر ہے جو قابل قبول نہیں ہے، تو اس لیے لوگ پھر اس کو آن ایئر نہیں کرتے، اس طرح کی چیزوں کو بیپس لگا دیتے ہیں، خاموشی کروا دیتے ہیں، اور لوگ خود بھی اوائڈ کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے کہ یا عمران خان صاحب بھی مقدس ہستیوں میں شامل ہو گئے ہیں کہ جن کے اوپر بات کریں گے تو نیشنل میڈیا چپ کر دے گا، یا نیشنل میڈیا ڈر گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل کبھی وہ اے آر وائی کی ٹیم ایڈیٹوریل جو ٹیم ہے اس کو، اس کے اینکروں کو، مالکان کو، سب کو بلا رہے ہیں اب وزیر اعظم ہاؤس، کبھی وہ جیو والوں کو بلاتے ہیں۔ میر شکیل الرحمان صاحب نفس نفیس خود گئے ہوئے تھے، سلمان اقبال صاحب بنفس نفیس وزیر اعظم کے ہاں جو ہے وہ حاضری دینے گئے ہوئے تھے، میاں عمر محمود صاحب بنفس نفیس گئے ہوئے تھے۔ تو ان تین اداروں کا تو میرے نالج میں ہے کہ وہ ملاقاتیں کر چکے ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ان تینوں اداروں نے فی الوقت یہ سوچ ان کو سمجھ لگ گئی ہے کہ پائن کے کام کوئی ہو رہے، اور وہ کام یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی بات مان لی جائے۔ ان پر تنقید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی اور کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو اگر تو بات یہ ہے جو ہمارے میڈیا ہاؤسز کو سمجھ آئی ہے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تنقید کسی اور کے اوپر نہ ہو کہ میں ٹاڈی گچی میں روڑ دیں گا، آپ کے اشتہار بند کر دیں گے، کیونکہ یہ جو تینوں پارٹیاں ہیں، ایک پارٹی کے علاوہ ویسے تو میر شکیل الرحمان صاحب کے بھی کافی بزنس ہے، لیکن وہ سارے ریلیٹڈ پاکستان سے ہی وابستہ ہیں، تو کافی سارا نقصان وہ بھی اٹھا چکے ہیں، جیل کی ہوا وہ کھا چکے ہیں، نہ کر کے بھی کئی مہینے وہ جو ہے وہ نیب کے حوالات میں وہ گزار چکے ہیں۔ اور وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف ایک تھی کہ عمران خان صاحب ان سے ناراض تھے، اور لہٰذا وہ میرا خیال ہے دوبارہ جیل میں نہیں جانا چاہتے، کیونکہ پاکستان میں کسی مخالف کو جیل میں ڈالنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور خصوصاً جاوید اقبال صاحب جیسے چیئرمین نیب ہوں تو پھر تو چکر ہی کوئی نہیں ہے نا، پھر تو وہ جو آپ چاہیں گے وہ ہو جائے گا۔ تو باقی دو چینلز کے کاروباری مفادات سٹیکس بہت ہائی ہیں، اور اے آر وائی جو ہے اس کے اوپر تو آپ کو یاد ہوگا کہ نیب شاحب نے سونے کی سمگلنگ کے اور اس طرح کے مقدمے بھی کیے ہوئے ہیں، تو جو اے آر وائی ہے وہ تو مکمل ایمان لا چکا ہوا ہے ریاست پاکستان اور اس کے طاقتور لوگوں کے سامنے۔ وہ طاقتور لوگ اچھا طاقتور لوگ ضروری نہیں ہوتا کہ جو وزیر اعظم وہ طاقتور بھی ہو، کیونکہ نواز شریف صاحب کے خلاف یہ ساری گیم پکی ہوئی تھی جب، تو طاقتور کوئی پاکستان میں اور ہی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو عمران خان صاحب سے وقتی نقصان بھی نہیں اٹھا سکتی پارٹیاں انٹل انلیس کہیں اور سے اشارہ نہ ہو جائے کہ جناب چک دیو کم، تو پھر تو عمران خان صاحب دی بھی خیر نہیں۔ تو بہرحال عمران خان صاحب جو ہیں وہ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے میڈیا ہاؤسز میں جو لوگ تھے جو خبر کی حرمت اور قلم کی حرمت پر بات کرنے والے تھے، سٹینڈ لینے والے تھے، ان میں سے آخری جو چہرہ تھا وہ حامد میر کا تھا۔ حامد میر صاحب کو قربان کر دیا گیا ہے، جیو سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ جو ہیں شاہ زیب خانزادہ صاحب، وہ اچھا پروگرام کرتے ہیں، اچھے سوال اٹھاتے ہیں، لیکن ان کی جو صحافت میں جو سٹینڈنگ ہے وہ ابھی اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کی طلعت حسین صاحب کی تھی، حامد میر صاحب کی ہے، یا اور بھی دیگر جو ہمارے دوست احباب ہیں۔ باقی آپ اٹھا کے دیکھ لیں چلے میں مارجن دیتا ہوں جناب شاہ زیب خانزادہ کو کہ وہ ایک بیلنس پروگرام کرتے ہیں، یہ مارجن دینا چاہیے، لیکن پاکستان کے میڈیا ہاؤسز کا اب کوئی حال نہیں رہا، کیونکہ کل جس طرح کر کے انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے، محض کہ عمران خان کے خلاف بھی کوئی زیادہ بات نہ ہو،
تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ صحافت کا پھر اب کوئی میرا مطلب کل واللہ پڑھ لیں، وہ کیا کہتے ہیں سورہ فاتحہ شاتحہ پڑھ کے جو ہے وہ فاتحہ خوانی کر لینی چاہیے. مطلب اب تو کوئی حال ہی نہیں رہا. تو پھر اس کے بعد صورتحال یہی ہے کہ ہمیں اب خبروں کے لیے ان پارٹیوں کے جو اپنے جو یوٹیوب چینلز ہیں، کیونکہ مریم صاحبہ کا جو بھی خطاب تھا، جس طرح نواز شریف کا خطاب ان کے اپنے چینلز پہ چل رہا ہوتا ہے، یوٹیوب چینلز پہ چل رہا ہوتا ہے، یا اپنے جو انہوں نے اکاؤنٹس بنائے ہیں ٹویٹر وغیرہ وہاں پر چل رہا ہوتا ہے. تو اب جو پاکستان کا نیشنل میڈیا ہے، میں پوائنٹ یہ میک کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ آہستہ آہستہ اپنی جو کہہ لیں کہ ساکھ وہ کھوتا جا رہا ہے. اور یہ بدقسمتی ہے، کیونکہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ نیشن اینڈ دا پریس رائز ٹوگیدر فال ٹوگیدر. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.